बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट आगा मसूद हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आगा मसूद के साथ। और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब जाफ़रुल हसन साहब। जाफ़रुल साहब एक बड़े मशहूर सियासी रहनुमा हैं और वो मेंबर हैं PSP के नेशनल काउंसिल के। उनको हम आज खुशामदीद करते हैं अपने प्रोग्राम में। जाफ़र साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। मैंने आपको जो ज़हमत दी है वो इसलिए ज़हमत दी है कि आपको मालूम है कि 5 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त यकजहती का मुज़ाहरा हुआ कश्मीर के मसले पर, और कश्मीर का जो कॉज था उसको पूरी दुनिया के अंदर फैलाया गया और उस पर बताया गया कि कश्मीरी मुसलमानों के साथ किस तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। आप उस इत्तेहाद को जो कि हमें नज़र आया 5 फरवरी को, उस सिलसिले में आप बहैसियत एक सियासी रहनुमा के क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया आगा साहब। एक अहम तरीन मौजू है जो पाकिस्तान के लिए मौत व हयात का मामला है। मैं समझता हूँ कश्मीर का मामला जो है, और कश्मीरी जिस अंदाज़ में पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं और जिस नौइयत की कुर्बानियाँ मुसलसल देते आ रहे हैं और जो उम्मीदें उन्हें पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, मैं समझता हूँ कि 5 फरवरी को मुल्क के तूल व अर्ज़ में कोई छोटी से छोटी और कोई बड़ी से बड़ी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर पाकिस्तान के अवाम ने अपने मज़लूम कश्मीरी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार ना किया। ख़ुसूसन मैं पाक सरज़मीन पार्टी की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि न सिर्फ ये कि कराची में हमारे यहाँ बड़ा इज्तिमा इसके हवाले से हुआ, उसमें यकजहती का इजहार किया हमारे चेयरमैन ने और मरकज़ी क़यादत ने, लेकिन हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, टंडवाला यार, शाहपुर चाकर, नवाब शाह, जैकबाबाद, कश्मीर, कनकोट, कोई ऐसी जगह बलूचिस्तान में जिस नौइयत के इज्तिमात हुए हैं वो शायद इससे पहले जो है वो देखने में कम मिले हैं। तो अवामी सतह पर लोगों ने इंतहाई शिरकत की उसमें और अपने जज्बात का भरपूर तरीके से इजहार किया। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक यूनिफाइड मूव नज़र आई है पूरे पाकिस्तान के लोगों की, जिसमें अपोजिशन भी शामिल है, जिसमें हुकूमत भी शामिल है, जिसमें समाजी मतलब सियासी मामलात से बिल्कुल अलहदा जो आम शहरी हैं उन लोगों ने भी अपने भाइयों के साथ जिस तरीके से जिन जज्बात का इजहार किया है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान समेत सारी दुनिया के सामने एक बहुत ही मजबूत और मुस्तहकम अंदाज में हमारा मैसेज गया है कि ये बात तो तयशुदा है, इस पर कोई दो बातें नहीं हैं कि पाकिस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तमाम ज़बानें बोलने वाले, तमाम कौमियतों के लोग, तमाम पाकिस्तानी एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं। ये तो आप कह कश्मीरियों को उनको आज़ादी, ये तो आप कह चुके हैं। आपने इत्तेहाद का जिक्र भी बहुत अच्छे अंदाज से किया, बहुत खूबसूरत अंदाज से किया। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि इस इत्तेहाद का जो है हिंदुस्तान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान गाज़िब है, उसने कश्मीरियों के हुकूक छीने हैं और ये है कि इस तरह छीने कि पूरी दुनिया उस पर शुजदर हैरत ज़दा रह गई कि इस तरह से भी जो क़वानीन होते हैं कौमी और बैनुल-अक़वामी उनको तोड़ा जा सकता है। तो इसका क्या यकजहती का जो पाकिस्तान में मुज़ाहरा हुआ है जिसका आप फरमा रहे हैं और हमने अखबारात में भी पढ़ा, तो क्या आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान पर क्या असर होगा? देखिए हिंदुस्तान के ऊपर तो असर के बारे में बहुत ज़्यादा बात जो है वो नहीं कर सकता, इसलिए कि हिंदुस्तान एक अजीब व गरीब किस्म की चीज़ है जिसके ऊपर इंतहाई नौइयत के एहतजाज के भी असरात बहुत कम जो होते हैं, बड़े कि इंसान खुशी की सोच मोदी की जो है वो है उस पर। लेकिन बहरहाल उनको एक मैसेज तो गया है कि पाकिस्तान इस मामले पर पीछे हटने वाला नहीं है, और पाकिस्तान में अगर कोई हुकूमत भी पीछे हटने की कोशिश करेगी तो उसके अवाम उसको पीछे नहीं हटने देंगे। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान को पैगाम गया है बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर यह पैगाम गया है कि पाकिस्तान के बसने वाले लोग कश्मीर के मामले को, और वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के लोग जो जिसका इजहार कर रहे हैं, तौहीन और तज़लील और तकज़ीब आलमी इदारों की हिंदुस्तान कर रहा है, मुसलसल कर रहा है। ये हिंदुस्तान कश्मीर के लोगों को जो आज़ादाना इस्तिस्वाब राय का हक़ है वो यूएनओ ने दिया, सलामती कौंसिल ने दिया। उन्होंने कहा कि उनको इस बात का हक़ हासिल है कि वो आज़ादी के साथ ये फ़ैसला करें कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। देखिए ये तो बात आप बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने भी फरमाया कि आलमी सतह पर भी इसके असरात मुरतब हुए हैं। ज़ाहिर है कि जितनी भी अखबारात शाये हो रहे हैं अमेरिका में, यूरोप में, किसी जगह भी, ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर भी, उसमें कश्मीर में जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है उसके ख़िलाफ़ लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ये बताइए कि आलमी
برادری کیوں نہیں اس سلسلے میں مطلب مدد کرتی ہے اس کو مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں؟ اس پہ ایک تھوڑا سا جو ہے ایک تنقیدی نقطہ نظر بھی ہے. دیکھیے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا لاک ڈاؤن, 7 ماہ ہو گیا, 7 ماہ ہونے والے اس کو گزر چکا ہے وہ پیریڈ جو ہے, اور لوگ انتہائی تکلیف کا شکار ہیں. وہاں پر بدترین قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. لوگوں کے پاس کھانے پینے کا نہیں, عالمی کمیونٹی کی بات ہے. میرا سوال ہے, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ اور ساری دنیا میں مظاہرے بھی ہوئے, ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے 32 ریاستوں میں ہوئے, بالکل ہیں, اور لوگ جو ہے اس کو جو انسان دوست حضرات ہیں وہاں پر اس کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں. اس میں ایک تھوڑی سی کمزوری ہمارے حکمرانوں کی خارجہ پالیسی کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جتنا بڑا معاملہ ہندوستان نے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے ظلم کا, اس کو ہم پراپر طریقے سے لوگوں تک اس انداز میں نہیں پہنچا سکے جس انداز میں ہم کو پہنچانا چاہیے تھا. ماضی کی حکومت جو تھی اس نے تو خیر کشمیر کے معاملے کو سخت خانے میں ڈال دیا تھا. اس کی وزارت خارجہ ہی جو ہے وزیر خارجہ موجود نہیں رہا, اور وہاں جو ہے سفارتی طور پر, لیکن موجودہ وقت میں بھی اس انداز میں اس معاملے کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا ہے جس انداز میں اس کو بڑھایا جانا تھا. ورنہ جس سطح کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں اس کے اوپر اس کو باقاعدہ جو ایک مہم چلنا چاہیے اور جانا چاہیے ہر جگہ. دنیا کے تمام جو ہے ممالک میں جو ہے سفراء جو ہمارے فارن مشن ہیں ان مشنز کو خصوصی ہدایت ہونی چاہیے کہ وہ جہاں اور کام کر رہے ہیں وہاں ان کا ایک روزانہ کی بنیاد پر کام جو ہے یہ ہے کہ وہ کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کے اوپر جو ہے وہاں کے لوگوں کو اویئر کریں, وہاں کی حکومتوں کو اویئر کریں, اور وہاں مختلف جگہوں پہ جس طریقے سے یورپین یونین وغیرہ کے وہاں بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے بات ہوتی ہے, قراردادیں پاس کروائیں مختلف حوالوں سے جو ہے. تو یہ تھوڑی سی کمزوری. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے تیسری مرتبہ کہا ہے کہ میں کشمیر کے مسئلے پہ ثالثی کرانے کو تیار ہوں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ثالثی ممکن ہو سکے گی؟ کیونکہ ہندوستان نے تو مسرت کر دیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے ثالثی, تو پھر مطلب یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب ہندوستان جانے والے ہیں تو وہاں پر کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے اب ان کی طرف سے جا کے وہاں کیا بات ہوتی ہے اس کا سبب ہے کہ اس میں اقتصادی جو ہے مفادات بھی بہت ساری جو ہے وہ خود ہمارے اپنے مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ رول پلے نہیں کیا جو رول انہیں پلے کرنا چاہے تھا. ان کا جو ہے وہ اکنامک انٹرسٹ وہاں سے وابستہ ہے. امریکہ وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, امریکہ بھی جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو سپورٹ آپ کہیے نا کہ OIC نے کشمیر کے مسئلے پر ذکر نہیں کیا. خاموشی نہیں, جو ڈرافٹ آیا ہے OIC کا اس کے اندر کشمیر کا ذکر نہیں, فلسطین کا ذکر ہے. ٹرمپ کا جو مطلب فارمولہ ہے اس کا ذکر ہے لیکن کشمیر کا ذکر نہیں ہے, کیونکہ فلسطین کے عوام و کشمیر کے عوام دونوں ہیومن رائٹ وائلیشن میں آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں مختلف لوگوں کے مختلف ممالک کے مختلف مفادات ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ رول پلے کر پائیں گے, اس لیے کہ خود ٹرمپ صاحب کی پالیسیز بھی جو ہیں اس میں بھی یک رنگی جو ہے وہ نہیں ہے. وہ تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ثالثی میں کرا دوں گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک وہ عالمی طور پہ جو پریشر بن رہا ہے, تو فیس سیونگ کے لیے اس نوعیت کی باتیں یقینی طور پر کی جا رہی ہیں. ورنہ بنیادی طور پہ عالمی قیادت کے دعوے دار جو قوتیں ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اگر اس قیادت کا اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا چاہتے ہیں تو 70 سال سے جو ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کو ان کو حل کرانا چاہیے, اور جس کے اوپر جو ہے مہر تصدیق جو ہے خود یونائیٹڈ نیشن نے جو ہے سب کی ہوئی ہے, اس قرارداد کے اوپر وہ عمل نہیں کرا پا رہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کچھ سنجیدہ جو ہے کوشش ان کی جانب سے جو ہے وہ. اچھا, آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں اس وقت جو ہے وہ شہریت بل کے سلسلے میں بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اور آپ کو معلوم ہے شاہین باغ میں ایک لاکھوں کی تعداد میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس بل کو واپس لیا جائے. آسام سے لے کے بنارس تک, یعنی جس کو بنارسی کہتے ہیں, وہاں تک جو ہے نا پورا مودی کے خلاف جو ہے ایک مہم جاری ہے, ایک احتجاج جاری ہے, پرامن احتجاج جاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو جس کی وجہ سے مودی پریشان ہے اور خاصا مطلب یہ کہ مضطرب نظر آتا ہے, اس کے چہرے سے نظر آتا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان پہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے حملہ کر سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیے ایک بات تو اکثر اس میں جو ہے یہ سمجھنے کی ہے کہ مودی کی پالیسیز نے ہندوستان کے سیکولر آئین کا کریا کرم کر دیا ہے.
اس کا اختتام کر دیا ہے۔ اور ایک حوصلہ افزا صورتحال یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے جو سیکولر سوچ کے لوگ ہیں، جو انسان دوست ہیں، جو یکجہتی چاہتے ہیں، وہ تمام مسلمانوں میں بھی، ہندوؤں میں بھی، سکھوں میں بھی تمام حضرات جو ہے اس سڑکوں پر ہیں، نکلے ہوئے ہیں۔ اور اس متنازع بل کے خلاف تو بہرحال وہاں ایک جو بڑے اویئرنیس ہے اور بہت بڑے پیمانے پر لوگ جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے اس چیز کا، باوجود اس کے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان جن حالات میں بھی ہو، جیسے بھی ہو، لیکن افواج پاکستان اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ پہلے بھی ان کو جواب دے چکی ہیں اور آئندہ بھی جواب انشاءاللہ ایسا دیں گے، یاد کریں گے۔ لیکن یہ کہ جو اندرونی حالات ہیں وہ اس کی عکاسی کرتے ہیں کہ شاید وہ اندرونی پریشر کو کم کرنے کے لیے سرحد کے اوپر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ کی طرف نمودی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ کیا تو پرائم منسٹر نے ایک بات صحیح کہی کہ شاید وہ آخری غلطی کرے گا۔ بات کی بالکل انہوں نے یہ بات کہی، اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ اس بات کو، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات کو جو درست کریں اس انداز میں، تاکہ اگر خدا نخواستہ اس نوعیت کی کوئی بات آتی ہے تو عوام نے تو عوامی سطح پر جواب دے دیا ہے۔ جعفر صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ مطلب یہ کہ آپ نے کشمیر سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ وہاں کے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے شہریت بل کے سلسلے میں جو پرامن احتجاج ہو رہے ہیں بھارت کے عوام کر رہے ہیں، وہ پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے، اور جس کے لیے آپ نے صحیح فرمایا کہ ہماری افواج پاکستان بالکل تیار ہیں۔ اور خطیر حضرات، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا۔ آپ یاد رکھیے کہ ہمارے چینل پاکستان زندہ باد ود آغا مسعود کو ضرور آپ سبسکرائب کریں، اور اس چینل کو آپ دیکھتے رہیے، کیونکہ ہم قومی جو مسئلے ہیں ان کو سامنے لے کر آتے ہیں اور پاکستان کے امیج کو ایک پازیٹیو انداز میں پیش کرتے ہیں، تاکہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ شکریہ۔